حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، کہیں جمعے بیان کیا جائے تو پھر بھی ابراہیم بن ادہم کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اور بیان کرتے ہو مجھے خود بھی شرم آتی ہے، سلیمان اب تو ابراہیم بن ادہم کو بیان کرے گا، بہت بڑا نام ہے، حقیقت ہے بیٹا، وہ نام نہیں تھے، وہ کام بھی تھے ساتھ۔ میری تو ڈیوٹی ہے نا، بٹھا دیا گیا، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، خود شرم آتی ہے، خود شرم آتی ہے، اب تو ابراہیم بن ادہم کو بیان کرے گا۔ وہ لکھا انگور، ڈیوٹی تھی انگوروں کی باغ کی، نہ رکھوالی کی، یہ حلال کھانے والے لوگ تھے، حرام کا ایک لقمہ تو 40 دن کی عبادت کو لے جاتا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے میں نے اب دیکھا لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، کھانے کو چاہیے جدھر سے مرضی مل جائے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کا بیڑا غرق کر دے گا، کھا لو بس، جدھر مرضی کھا لو، حضرت بیٹھو، وہ حلال کھانے والے تھے، بڑا دھیان رکھتے تھے حضرت وہ اس کا، اس لیے اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی مزدوری فرماتے تھے حضرت، انگور کی باغ کی رکھوالی ڈیوٹی تھی آپ کی۔ ایک سپاہی گزر رہا تھا، اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انگور مانگے، آپ نے فرمایا بھائی مالک نہیں، رکھوالا ہوں، حفاظت کی ڈیوٹی پہ لگا ہوں، مالک نہیں، میں تجھے مالک کی اجازت کے بغیر انگور نہیں دے سکتا۔ کیونکہ سپاہی تھا، آرمی مین تھا، اس نے جناب حضرت ابراہیم کوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا، کتنے بڑے لوگ، اب چپ کر کے نہ کھڑے رہے، کوڑے کھاتے رہے، اس ہاتھ کیا کہتے رہے، اور مار، وہ سر جو کتنی دیر تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتا رہا، اس کو مار ہی پڑنی چاہیے تھی، سجدے کے بغیر کچھ نہیں، سجدے کے بغیر کچھ، سجدے سے جو سجدہ نہیں کرتا وہ کوئی بندہ ہے، سجدے کے بغیر ہر بات ادھر سے بنے گی۔ میرے پاس اکثر احباب آتے ہیں نا، جی یہ ہے بھائی، کوئی لڑائی ہے، کو زور سے چیز لے دوں گا، بھائی میں نے بھی ترلا ہی ڈالنا ہے، اب میں آپ کے لیے ترلا ڈالوں، آگے سے آواز آئے وہ سلیمان تو جدھر ہی ترلا پانڈے ہوں تو کدی آیا ہی نہیں ہے۔ بڑے احباب آتے ہیں، میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس جب بھی ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے اتنی دعا کرنا آخری ساتھ تک سلیمان مصباحی کی دکان نہ باز دے، کیونکہ بیڑا غرق امت کا تب ہوگا جب سلیمان مصباحی بھی دکان کھول دے گا، پھر اپنی دکان اپنے چورن بیچنے کے لیے پھر مجھے بھی بڑا کچھ کرنا پڑے گا، ابھی کوئی دکان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اب آپ آتے ہیں حضرت صاحب یہ پریشانی ہے، یہ میں بھائی صاف بات ہے، میں تیرے لیے ایک عرضی پیش کروں گا، آگے سے آواز آئی بندیا تو جدھر ہی کہن رہے وہاں پہ تو کدی آیا ہی نہیں، میں ادھر کیا کروں گی، تو بھی تیار نا، اگر میں بھی جنہیں جو گیا ہوں دور لاؤں گا تیرے نال، سجدے کے بغیر بات نہیں بنے گی حضرت، 5 وقت اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، پھر رونقیں دیکھو، پھر بہاریں دیکھو، پھر سجدے کے مزے دیکھو، پھر ہم بھاگے ہوئے ہیں سجدے سے۔ پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک فجر بڑی لمبی قرات کی جائے 15 منٹ، تو بڑے اچھے پڑھنے والے قاری ہیں 15 منٹ، ظہر 20 منٹ دی، عصر جماعت کے ساتھ ہو 5 منٹ دی، مغرب 15 منٹ دی، عشاء 20 منٹ دی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ 15-20 منٹ بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جس کے پاس اپنے رب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں ہے، وہ بندہ ہے۔ اسی لیے تمہارے بڑے کیا گئے، کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، وکری بات ہے، میں نے ڈنڈی مار دی ہے، وہ کہہ گئے کہا جو نماز نہیں پڑھتا نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا۔ 11ویں والے پیر، سجدے کے بغیر بات نہیں، سجدے کے بغیر بات، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ سجدہ جی منج ویلے مالک دے ہو، مانتے ہو نا جی رازق وہی ہے، تو پھر وہی نہ گل مان کے کس طرح رزق ودا ہوگی، صحت اسی نے دینی ہے نا، تو پھر اس کی بات نہ مان کے کدھر سے صحت لوگ جا کے، پریشانی اسی نے دور کرنی ہے نا،
तो फिर उसकी बारगाह में ना आके कैसे परेशानियां खत्म करवा लोगे? मेरी समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बेहतर हम करने क्या चले। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। और ये आप जो हालात देख रहे हैं ना, एक सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं सीखी था शैतान ने, क्या हशर हुआ। एक सजदा जी, एक सजदा शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, क्या हुआ? और हमारे दिन में कई सजदे बनते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम सजदा सजदा पंज वेले कोई पारा नहीं, तेन मरी जाना पारा नहीं लगता, तेन नारायण जाना पारा नहीं लगता, तुझे कागान जाना, इस्लामाबाद जाना तेरे लिए बड़ा, और तेरे मोहल्ले में मस्जिद है यार, 2 मिनट नहीं लगते, क्यों तेरे लिए इतना आना मुश्किल हो गया? किसने तेरी टांगे पकड़ ली? ना करो यार। और पाकिस्तान वालों, वो ये पाकिस्तान तो बना ही सजदों के लिए था यार, काहे को बनाया यार? क्या वो जब एक थे तो क्या वो वखरा आसमान था उधर? क्या उधर को वखरी सब्जियां उगती थी? सब एक ही था, वही आसमान, इधर वही आसमान दिल्ली में, वही आसमान कराची में, वही आसमान मुंबई में, सब वही था। क्यों? सजदे होंगे, शरीयत होगी, कुरान होगा, नाम यार होगा। दुख की बात ये कुछ भी नहीं आया, मस्जिद वीरान नहीं, सजदा सजदा। और लोग थे, हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बंदा आ गया आपके पास ना, और जो उसकी तकलीफ थी ना, जो हजरत से कहना चाहता था, वो रिटर्न लिख के लाया है। तो ला के ना उसने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी चिट्ठी पेश की। आपने चिट्ठी खोल के कोई नहीं पढ़ी है, तो लिखा है हजरत ने इतना अनायत फरमाया कि उसको ऊंट पे रख के ले जाना पड़ा, इतना इमाम साहब ने अनायत फरमाया। वो जब चला गया ना, तो इमाम साहब का जो खादिम था वो अर्ज करता है, हजरत आपने रुका पड़े ही नहीं, और बगैर रुका पड़े दे दिया आपने। आपने फरमाया क्या तू चाहता है मैं जितनी देर रुका पड़ता रहता वो मेरे सामने बैठ के जलील होता रहता है? मैं जितनी देर रुका पड़ता रहता वो मेरे सामने बैठ के जलील होता रहता। और कल जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश होता तो मेरा रब मुझे पूछता है, हसन मेरा एक बंदा परेशान हो के तेरे पास आया था और तू बैठ के रुका पड़ता रहा। तकवा था उन लोगों का। इमाम हसन तो आप तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, लेकिन हजरत जी इधर रुका नहीं, इधर आपके सामने बलूचिस्तान डूब रहा है, इधर आपके सामने है राजनपुर, इधर आपके सामने है तोनसा शरीफ, इधर आपके सामने है केपी के, और हम सारे बैठे हुए और सारे इधर जी फेसबुक पे जंग लड़ रहे हैं इधर। किधर है जी हुक्मरान? ओ अल्लाह के बंदो, महबूब तो फरमाते मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। कितनी बार डसे जाओगे इन हुक्मरानों से?